بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورۃ الاخلاص اس کا پارٹ 2، جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 3 اور 4 پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اس سورت کے اندر ایک تو آپ کو اس کی فضیلت بھی جیسے کہ پارٹ نمبر 1 کے اندر بتائی تھی، اور دوسرا اس کے اندر عمومی طور پر جو ہم غلطیاں کرتے ہیں ان کی نشاندہی بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ صورت ہے جس کو ہر مسلمان، چاہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، وہ اس کو یاد کرتا ہے، اور نماز کے اندر زیادہ تر اسی صورت کو پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر چند غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں جو کہ اکثر لوگ عمومی طور پر اس غلطیوں کو دہراتے ہیں اور کرتے ہیں، ان کی نشاندہی کرنا بھی مقصود ہے۔ اور اسی طرح آپ حضرات کے سامنے ان 2 آیات سے، صرف یہ 2 آیات ہی آپ نہیں پڑھیں گے، بلکہ ان آیات کی روشنی کے اندر جو بھی اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین ہیں وہ سارے کے سارے آپ حضرات کو بتائے جائیں گے، تاکہ آپ ان تجویدی قوانین کو یاد کر کے بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کرنا سیکھ سکیں۔ تو بہرحال آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام زبر میم لم، یا زبر یا، لم یا، لام زیر دالد، لم یلد۔ لام کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ میم ساکن ہے۔ جو بھی حرف ساکن ہوتا ہے، ساکن کی علامت اسے سکون بھی بولتے ہیں، اسے جزم بھی بولتے ہیں۔ جس لفظ پر سکون آ جائے، جزم آ جائے، وہ لفظ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، پچھلے لفظ کو ساتھ اس کے ملانا پڑتا ہے، تب وہ لفظ پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ دال بھی ساکن ہے، لام کو دال کے ساتھ ملائیں گے تو ہمارا لفظ ہو جائے گا لم یلد۔ یہاں پر ہم وقف نہیں کریں گے کیونکہ یہ لام ہے۔ جہاں پر بھی آیت کے درمیان میں لام آ جائے وہاں پر وقف نہیں ہوتا۔ ہاں، جہاں پر آیت پوری ہو رہی ہے جیسے یہاں پر ہے، اوپر لام کی علامت اور نشانی آ جائے تب وقف کر سکتے ہیں، لیکن درمیان آیت میں اگر لام کی نشانی آ جائے، علامت آ جائے تو وقف نہیں ہوگا۔ تو بہرحال لم یلد، یہ دال، اور اسی طرح آگے بھی دال، اور جیسے کہ پارٹ 1 کے اندر بھی گزر چکا، یہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، جیم، دال اور با، جن کا مجموعہ، جن کو اکٹھا کیا جائے تو بنتا ہے قطب جدن۔ یہ 5 حروف جب ساکن ہوں، جیسے یہ ساکن ہے، یہ ساکن ہے، کل کے پارٹ کے اندر یہ ساکن، یہ ساکن، آخری آیت نمبر 4، اس کا آخری حرف دال، وہ ساکن، یعنی پوری صورت کے اندر آخری حرف جب وہ دال آ رہا ہے اور وہ ساکن آ رہا ہے تو یہ اس پر قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کہتے ہیں ساکن حروف کو ہلا کر پڑھنا۔ جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اسی کو لے لیجیے، اسی لفظ کو لم یلد، یعنی کہ اگر ہم قلقلہ نہ کریں تو ہم پڑھیں گے لم یلد، دال کی آواز کو روک دیں گے بس لم یلد۔ لیکن جب قلقلہ کریں گے، جو کہ صحیح طریقہ ہے، لم یلد، واو زبر وا، لام زبر میم لم، ولم، یا پیش واو یو، یا کو واو کے ساتھ، واو ساکن، اور یا کو لمبا کریں گے، وجہ واو مدہ ہے۔ حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ کی یہاں پر صرف واو مدہ کے بارے میں پوری ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو موجود ہے، وہاں آپ تینوں چیزوں کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر صرف واو مدہ کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، ایسی واو ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر پیش آ جائے۔ قرآن کے اندر جہاں بھی واو ساکن کے پچھلے لفظ کے اوپر پیش آ جائے گا، واو مدہ کہلائے گی، اور ایسے لفظ کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اس وجہ سے ہم اس کو پڑھیں گے وَلَمْ يُو، لام زبر دالد، وَلَمْ يُولد۔ پوری آیت اب ہماری ہو گئی لم یلد ولم یولد۔ وقف کی حالت میں بھی ایسا ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ وقف کی جو علامت ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے، دال پہلے سے ہی ساکن ہے۔ آخری آیت، اور اس کے اندر ایک اہم غلطی جو عمومی طور پر ہم لوگ کرتے ہیں وہ واو زبر وا، لام زبر میم لم، ولم، یا زبر یا، ولم یا، کاف پیش لام کل، کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اس سے پہلے نون ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کے ساتھ کاف کو نہیں ملائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم کاف کو نون کے ساتھ ملا دیں تو پھر نون کے اوپر کوئی ایسی حرکت نیچے اوپر نہیں ہے کہ اس کو ہم لام کے ساتھ ملا سکیں، وہ پہلے سے ہی ساکن ہے۔ اگر ہم پہلے سے اس ساکن کو کاف کے ساتھ ملا دیں گے تو پھر اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ لام کے ساتھ مل سکے۔ اس وجہ سے اصول یہی ہے کہ جب پہلا لفظ ساکن اور دوسرا شد والا آ جائے، مشدد آ جائے، تو ساکن لفظ کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور مشدد لفظ کو پڑھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے کاف کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے۔ قاف پیش لام کل، لام زبر لا، کل، ہا الٹا پیش ہو، ولم یکن لہ، کاف پیش کو، فا پیش فو،
कूफू वाव दो ज़बर वन कूफूवन। यहाँ पर होना ये चाहिए था, गुन्ना करते हम क्योंकि तनवीन पर गुन्ना होता है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश जिस लफ्ज़ के ऊपर नीचे आ जाए वहाँ पर गुन्ना करते हैं, नाक में आवाज़ आती है कूफूवन, ऐसा होना चाहिए था लेकिन गुन्ना नहीं कर रहे। वजह उसकी है कि आगे हमज़ा आ रहा है, हरूफ हल्की में से है 6 हरूफ हमज़ा हा आइन हा गैन खा, जहाँ पर गुन्ना हो रहा हो अगर हरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ आ जाए तो फिर गुन्ना नहीं होता, इस वजह से यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। वलम यकुल्लहु कुफुवन, हमदा ज़बर आ हा ज़बर हा, आहा दाल दो पेश दुन आहादुन, गुन्ना करेंगे इसके ये दो पेश होने की वजह से, तनवीन होने की वजह से, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर वक्फ करेंगे फिर ये तनवीन ख़त्म हो जाएगा और दाल साकिन हो जाएगा और हरूफ कलकला में से आ जाएगा, जिसकी डिटेल पिछली आयत के अंदर बता चुका हूँ। तो हमारा लफ्ज़ आहादुन से हो जाएगा आहद। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। अब जो इस आयत के अंदर अमूमी तौर पर हम गलती करते हैं और अक्सर लोग करते हैं वो ये है वलम यकुल्लाहु, कुल्लाहु लाम को खींच देते हैं, हालांकि लाम के ऊपर कोई ऐसी हरकत नहीं है कि जिसको हम खींच सके, ना ही कोई खड़ी ज़बर है, ना ही इसके आगे कोई अलिफ मद्दा है, ना ही इसके आगे ऊपर कोई मद है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से हम लाम को खींचें। ज़बर ज़ेर पेश लफ्ज़ को नहीं खींचा जाता, लाम ज़बर ला, बस ये है इसकी सही जो हकीकत है इस लफ्ज़ की वो आपके सामने आ चुकी है, इस वजह से लाम को नहीं खींचना। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरह इखलास हमारी मुकम्मल होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप बखूबी इस सूरत को समझ चुके होंगे और जो इस सूरत की रोशनी के अंदर आपको उसूल ज़वाबित और तजवीदी कवानीन बताए गए वो भी हम समझ चुके होंगे। कल इंशाअल्लाह अगले पार्ट के अंदर हम इसी सूरत को मुकम्मल तौर पर आपके बतौर जिस तरह तिलावत की जाती है या जिस तरह पढ़ना होता है वो इंशाअल्लाह आपके सामने पढ़ेंगे ताकि मज़ीद आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल इंशाअल्लाह। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।